أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ظن أن لن يحور بلا شبہ اس کا یہ خیال تھا کہ اسے ہرگز واپس نہیں لوٹنا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کے اعمال کو خوب دیکھنے والا تھا. اس آیت کریمہ کو پچھلی آیت سے ملا کر اگر پڑھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا. یہ آخرت سے بے فکر انسان اپنے گھر والوں میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ یحور، کبھی مجھے اپنے پیدا کرنے والے رب کے پاس واپس نہیں جانا پڑے گا. ہارا یحور کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. تو اس کا یہ خیال تھا کہ بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اور مرنے کے ساتھ ساری کہانی ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ کی طرف جانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی. فرمایا بلا، کیوں نہیں، اللہ کی طرف جانا ضروری ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کے تمام کرتوتوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے ایک ایک کام کو اور ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا. اب اسے پیش ہونا ہوگا اور پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا. کوئی بھی شخص اس حاضری سے اور اس پیشی سے بچ نہیں سکتا. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کر لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بلا شبہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے جاؤ گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر آدھا گھنٹہ تقریباً یا پونا گھنٹہ نظر آتی رہتی ہے. جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے اور رات کے آنے کی قسم، دن کے جانے اور رات کے آنے کی قسم.
واللیل وما وسق، وسق کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو جمع کرنا، اور وسق جو غلے کا وسق ہوتا ہے اس میں 60 سا وزن ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو اسے وسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غلے کی ایک بڑی مقدار کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ تو فرمایا رات کو تمام چیزیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتی ہیں، انسان دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے گھر آ جاتا ہے، اور جانور سارا دن چلنے پھرنے کے بعد رات کو اپنے آرام کی جگہ آ جاتے ہیں، اور پرندے سارا دن اڑنے اور چرنے چگنے کے بعد وہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز ایک خاص جگہ پر آ کر آرام کرتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند جب پورا ہو جائے، اتسق کا معنی بھی وسق ہی ہے، یعنی چاند ایک کھجور کی شاخ کی طرح باریک سا شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 پورا چاند بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تغیرات کے اور اس کائنات کی ہر چیز کے تغیر پذیر ہونے کی قسم، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے ضرور دوسری حالت میں چڑھتے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں اس آیت کا خود معنی بیان فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی عن حال الی حال، تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل ہوتے چلے جاؤ گے۔ سب سے پہلے انسان مٹی سے نطفہ بنا، پھر نطفے سے جمع ہوا خون بنا، پھر ایک گوشت کی بوٹی بنا، پھر ہڈیاں بنا، پھر اس کے اوپر گوشت اور چمڑا چڑھایا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں اس کو رحم کا گندا خون غذا کے طور پر ملتا رہا۔ پھر جب دنیا میں آیا تو یہ گندا خون بند ہوا، اور بہترین صاف اور پاک دودھ اس کو ملنے لگا۔ پھر جب 2 سال کا ہوا تو اس وقت اس کو چلنے اور بولنے کی صلاحیت بھی مل گئی۔ پھر وہ کھیلنے کودنے لگا، بچپن کا زمانہ۔ پھر تعلیم و تربیت کے شکنجے میں فٹ ہوا، پھر اس کے اندر جوانی کی امنگیں اور خواہشات جنم لینے لگیں، پھر اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر بیماریاں شروع ہو گئیں، کمزوریاں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد موت آ گئی، اور پھر قبر میں چلا گیا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخری حالت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ قبر تو محض ایک ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے، اصل معاملہ تو آگے ہے۔ پھر اٹھایا جائے گا حشر کو، اور بڑے بڑے قد ہوں گے، 60 ہاتھ کے قد، اور اسی حساب سے اس میں روح بھی ڈالی جائے گی، جس سے اللہ مضبوط بنا دے گا۔ پھر حشر کے مراحل سے گزرنا ہے، پھر حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ انقلابات کا یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوگا جب انسان اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تم ایک مسافر ہو۔ کن فی الدنیا
कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। क्या आपने फरमाया कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह तुम एक अजनबी हो या मुसाफिर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत यूँ फरमाई कि मैं अते दुनिया सीर न कोई हजरत आँख सुनाया, दुनिया रहन मिसाल इवें जिवें राह विच रुख दा साया, साए हेठ लवे दम राही होवे फेर रवाना, इस दम कारण कद कोई आकिल तलब करे समयाना। फरमाया ये तो ऐसे है जैसे एक मुसाफिर चलते चलते थोड़ी देर किसी दरख्त के नीचे आराम कर ले और फिर अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। फरमाया कि फमा लहुम ला युमिनून, जब कायनात की हर चीज़ में तगय्युर है और कहीं भी सुकून और सुबात नहीं, तो फिर इंसान इस बात पर ईमान क्यों नहीं लाता कि उससे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून, और जब उन पर कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया झुठलाते हैं। वल्लाहु अअलमु बिमा युऊन, और अल्लाह पाक खूब जानता है जो कुछ वो जमा कर रहे हैं। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। लहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है कभी ना मुनक़ते होने वाला। फरमाया इन्हें क्या है, जब इन पर कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो ये झुकते नहीं। यहाँ सजदा झुकने के माने में है, इस्तिलाही माने में सजदा नहीं है, वरना तो फिर कुरान की हर आयत पर सजदा वाजिब होगा, जबकि ऐसा नहीं है। फरमाया कुरान जब इन पर पढ़ा जाता है तो ये अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाते नहीं और उसके अहकाम के सामने सर तस्लीम खम नहीं करते। ये आयत करीमा सजदे वाली आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सजदा किया। आप हजरात भी जब सबक से फारिग हों तो सजदा कर लें। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि काफिर लोग तो झुटलाते ही रहे कि कोई क़यामत नहीं होनी, कोई जन्नत नहीं होनी, कोई हिसाब नहीं होना, कोई जहन्नम नहीं होनी, बस दुनिया की ये ज़िंदगी है, मज़े करो और मर जाओ। फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब की। बिशारत कहते हैं खुशी की उस खबर को जिसका असर चेहरे पर ज़ाहिर हो जाए, और यहाँ खुशखबरी कहा गया है इस्तेहज़ा के लिए और उनका मजाक उड़ाने के लिए कि तुम्हें अनकरीब एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी हो। लेकिन जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, लहुम अजरुन गैर ममनून। गैर ममनून का माना जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी मुनक़ते नहीं होगा। अरब कहते हैं मननतुल हबला,
میں نے رسی کو کاٹ دیا. اور غیر ممنون کبھی نہ کٹنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کو مضبوط کرو، نیک اعمال کرو، تاکہ تمہیں جنت میں ایسا اجر ملے جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے. ترجمہ ایک بار. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں جانا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا تھا. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ جمع کر لے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، بلا شبہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے جاؤ گے. فما لهم لا يؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا. الحمدللہ آج 25 اگست 2025 کو سورۃ الانشقاق کا ترجمہ ختم ہوا، اور اس کے بعد سورۃ البروج شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.